اینکر پرسن مزمل شاہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مزمل، کہیے گا آپ کس طرح سے اس فیصلے کو دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھن گیا ہے، اب کیا آپشن ہو سکتی ہیں پی ٹی آئی کے پاس؟ دیکھیں، تحریک انصاف کے لیے کافی بڑا سیٹ بیک کہہ سکتے ہیں اس کو۔ وہ اور بات ہے کہ ان کا جو ووٹر جس کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں یا جو ان کا فوکس گروپ ہے، اس میں صرف اور صرف سوشل میڈیا کے تھرو جو فلو آف انفارمیشن ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور وہاں پر اگر آپ کسی نئے کینڈیڈیٹ کو لے آئیں، کوئی نیا چہرہ سامنے آ جائے، نئی اسٹریٹجی سامنے آ جائے، تو سوشل میڈیا جو تحریک انصاف کا ہے وہ اتنا آپریشنل ہے کہ وہ اس سے کوئی بھی انفارمیشن جو ہے وہ اس سے آگے پہنچانا یا ایک جو عوام یا سپورٹ بیس ان کی ہے اس کو موبلائز کرنا ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بلے کا نشان واپس لے لینا، اس کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کرتے رہے علی ظفر صاحب بھی کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ اب بیسکلی تو الیکشن ایکٹ کے تحت آپ بار بار انتخاب نہیں کروا سکتے۔ اگر ایک بار آپ نے الیکشن کروا لیا پارٹی کا متعدد وارننگز کے بعد، تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ایک اور موقع دیا جائے اور پھر سے آپ وہی ایکسرسائز ریپیٹ کریں۔ تو اگر تو اس کی گنجائش ہوتی الیکشن ایکٹ کے اندر تو شاید دوبارہ سے ان کو یہ موقع ملتا، لیکن چونکہ وہ گنجائش نہیں ہے اسی لیے بیرسٹر گوہر جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کرتے ایز اے چیئرمین۔ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اٹس بیسیکلی اے لاسٹ نیل ان دا کافن دیکھا جائے اگر تحریک انصاف کی الیکشن کیمپین کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ ہم یہ خبریں سن ہی رہے ہیں گزشتہ 2-3 دنوں سے کہ کاغذات داخل کرانے کے لیے کچھ امیدواران جو جاتے ہیں ان کے اوپر پریشر بھی آتا ہے اور مشکلات کا سامنا بھی ہے ان کو۔ ایون جن امیدواروں کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ آزاد حیثیت میں لڑیں گے اور وہ بھی تحریک انصاف کا ووٹ گیدر کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی اتنی ہموار جو ہے وہ زمین نہیں ہے الیکشن کی۔ تو لگتا یہی ہے کہ تحریک انصاف کی بھی اس میں اچھی خاصی کہہ سکتے ہیں کہ غفلت تھی، کیونکہ آپ نے 5 سال سے ایک تو انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروایا اور آخر میں جا کر آپ نے اتنی حیصل کے اندر جو کام کیا اس میں بلا مقابلہ منتخب کیا لوگوں کو۔ تو ایک آرگیومنٹ یہ ضرور ہوتا ہے کہ باقی پارٹیز میں بھی یہی سب ہوتا ہے، باقی پارٹیز بھی میرٹ کو نہیں دیکھتی، باقی پارٹیز میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی ہیرارکی نہیں ہے کہ گراس روٹ لیول سے لوگ اوپر آ سکیں اور بلا مقابلہ انتخابات ہو جاتے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کا جو ایکس فیکٹر تھا، جو ڈفرنس تھا پالیٹکس کے اندر، وہ تھا یہ کہ ہم ایک ایسی تھرڈ فورس ہیں جو کہ پچھلی 2 پارٹی سسٹم سے بہتر ہے، ہمارا نظام ان سے بہتر ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ اس طرح کی نیپوٹزم نہیں ہے کہ خاندانی بیسس پہ سیاست کی جائے۔ تو اسی لیے ہمارا کلیم ٹو ٹروتھ اور پاور ہی یہی ہے کہ ہم نے وہ سیاست کرنی نہیں ہے جو باقی 2 پارٹیز کرتی رہی ہیں۔ لیکن جہاں تک انٹرا پارٹی الیکشن کی بات ہے تو اس میں تصویر بالکل وہی تھی جو باقی پارٹیز کی رہی ہے کہ جو ڈومیننٹ گروپس اناؤنس کرتے ہیں جس شخصیت کا نام اسے کوئی چیلنج نہیں کرتا۔ تو یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ حامد خان صاحب کے اعتراضات ہوں یا پھر اکبر ایس بابر صاحب کے ہوں تو وہ بھاری پڑ گئے ہیں۔ اکبر ایس بابر صاحب نے تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اگینسٹ ایک طویل جنگ لڑی ہے، تقریباً 9-10 سال سے وہ پرسو کر رہے ہیں مختلف کیسز میں۔ فارن فنڈنگ کیس میں بھی بالآخر اکبر ایس بابر صاحب کا جو نیریٹو تھا وہ پریویل کیا، اور یہاں بھی وہی دکھائی دے رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر نشان تبدیل بھی ہو جائے یا کسی اور طریقے سے الیکشن میں جانا پڑے تو پیپلز پارٹی بھی اس چیز کو فیس کر چکی ہے۔ جب ان کو تلوار کا نشان نہ مل سکا، تیر پر آ گئے، تو پارٹیاں ایوالو کر جاتی ہیں۔ لیکن فی الحال اگر 8 فروری کو انتخاب ہوتا ہے تو بہت بڑا سیٹ بیک اسی لیے ہے کہ جو آپ کی کیمپین تھی پوری وہ اس مومنٹم میں چلتی بالکل دکھائی نہیں دے رہی، انفیکٹ ٹیک آف کی سٹیج پر بھی نہیں آ رہی۔ تو اس نے اپنی تکمیل تک کیسے پہنچنا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ صحیح۔ رحمان صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس فیصلے کے بعد بانی پی ٹی آئی کا انتخابات میں حصہ لینا اب کتنا مشکوک ہو جائے گا، اور دوسرا اب گنجائش ہے دوبارہ سے انتخابات کروانے کی انٹرا پارٹی؟ دیکھیے، جو بانی پی ٹی آئی کا انتخابات میں حصہ لینا ہے وہ بالکل ایک سیپریٹ میٹر ہے۔ ان کے معاملات میں خان صاحب کی کنوکشن ہو چکی ہوئی ہے اور ان کا سٹیٹس بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے میاں صاحب واپس آئے تھے، اور میاں صاحب کے معاملات کے حوالے سے بھی عدالت اس وقت فیصلہ دے چکی تھی، اور وہ پھر الیکشن نہیں لڑ سکے تھے، بلکہ نہ صرف میاں صاحب، مریم نواز بھی الیکشن نہیں لڑ سکی تھی۔ تو میرا خیال ہے خان صاحب کا جو معاملہ ہے ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے، اس کے بعد ان کی وہ جانچ پڑتال کی سٹیج کے اندر جائیں گے، اور پھر اس کے میاں والی اس سے آج جمع کروائے گئے ہیں جی وہ جمع تو وہ کروا سکتے ہیں، لیکن وہ منظور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ ایک سیپریٹ میٹر ہے، اور اس میں میرا خیال ہے وہ معاملہ الیکشن کمیشن ظاہری بات ہے جو آر او ہے وہ دیکھے گا، اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ معاملہ عدالت کے اندر جائے۔ جہاں تک یہ معاف کیجیے گا تحریک انصاف کی جہاں تک بات ہے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ تحریک انصاف کے پاس ابھی ایک لیگل ریکورس موجود ہے، اور اس کے لیے ان کے پاس ابھی کچھ وقت بھی ہے۔
اور وقت اس طرح سے ہے کہ ظاہری بات ہے ابھی عدالتوں میں ان کے اور بھی معاملات لگے ہوئے ہیں. میں نے آج سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا اور یہ تیسری مرتبہ ہے کہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے یہ ان کو الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کیا ہے. مشکل اس صورت میں ہے اگر یہ معاملات طول پکڑ جاتا ہے. اگر عدالت یہ کہہ دیتی ہے الیکشن کمیشن کو کہ بھئی آپ ان کے جو پچھلے انتخابات ہوئے تھے اس حوالے سے بھی ان کی پٹیشن موجود ہے, ابھی والے کے بعد بھی ہو سکتا ہے, یہ اب پیر کی تو چھٹی ہے لیکن ہو سکتا ہے منگل کے روز یہ اس حوالے سے عدالت سے رجوع کریں, تو منگل کو جب عدالت جائیں گے تو وہاں پر عدالت کہہ سکتی ہے کہ آپ یہی والے انتخابات ان کو بھی قبول کریں. تو یہ تمام کے تمام معاملات عدالت کے سامنے اب جائیں گے. اب اگر پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا ہے تو وہ عدالت سے ہی ملنا ہے, اور عدالتی فورم دو ان کے پاس جو ہے وہ دو موجود ہے. اب اصل میں یہ معاملہ اگر طوالت پکڑ جاتا ہے تو پھر ضرور مشکل ہو, اور اگر وہ سیج آ جاتی ہے کہ جہاں پر کاغذات نامزدگی کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کے بعد امیدواروں کی لسٹ فائنل ہونی ہے اور پھر اس کے بعد 13 تاریخ کو الیکشن سمبل الاٹ ہونے ہیں, تو جب پارٹی ہی ایگزسٹ نہیں کرے گی اور پارٹی کی جو لسٹ ہے وہی الیکشن کمیشن کے پاس کوئی نہیں موجود ہوگی, تو پھر یہ تمام کے تمام جو امیدوار ہوں گے جنہوں نے اپنی یہ ایفیلیشن شو کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی بہاف پر وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے ہیں, تو پھر یہ ان کو الیکشن کمیشن کی مرضی ہوگی, وہ ان کو آزاد امیدوار کی حیثیت سے کوئی بھی انتخابی نشان دے سکتا ہے. اور بالکل جیسا عامر صاحب نے کہا کہ وہ پھر یہ ہوگا کہ ہر حلقے کے اندر تحریک انصاف کے ہر امیدوار کا اپنا اپنا انتخابی نشان ہوگا اور وہ اس انتخابی نشان. تو رحمان صاحب اس سے مقبولیت میں کتنا فرق پڑے گا اور دوسرا ووٹ بینک کتنا متاثر ہو سکتا ہے اگر یہ برقرار رہتی ہیں چیزیں؟ دیکھیے چیلنج تحریک انصاف کے لیے اس وقت آن گراؤنڈ الیکشن لڑنا ہے. ظاہری بات ہے تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے پچھلا الیکشن تو لڑا, لیکن اس کے بعد اب پارٹی کے لیے الیکشن لڑنا ان کا تنظیمی ڈھانچہ